تلوار دیتے ہوئے کہتے ہیں اپنی تلوار کی دھار تیز کر لو کیونکہ پوسیڈن کا سر تن سے جدا کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ یہ سن کر وہ کہتا ہے خیر تو ہے بابا، بلا وجہ یہ بات کہاں سے آ گئی؟ یہ سن کر کلچ بے غصے سے کہتے ہیں ساتوں سمندر میں لرزہ طاری ہو چکا ہے اور تمہیں کچھ بھی خبر نہیں؟ پوسیڈن نے بابا عروج کے گھر والوں کو قتل کر دیا ہے، انتقام لینے ہم اس کے ساتھ جائیں گے۔ یہ سن کر وہ کہتا ہے افسوس ہوا، عروج کی حرکت کی قیمت اس کے گھر والوں نے چکایا ہے، اللہ ان پر رحمت فرمائے۔ لیکن کشتی رانی کرنے والوں سے ہمارا کیا تعلق؟ یہ عروج نامی فاسق۔ یہ سنتے ہی کلچ بے اس کے منہ پر تھپڑ مار دیتے ہیں، جس کے بعد وہ غصے میں آ کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے جانے کے بعد کلچ بے کہتے ہیں سارے کا سارا کفر متحد ہو کر ہم پر چڑھا آ رہا ہے اور میرے جیسے شخص کی اولاد اپنی انا کا گڈھا کھودنے میں مصروف ہے۔ یہاں بابا عروج اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے میرے بھائیوں، ہم تمام مصیبتوں سے کندھے سے کندھا ملا کر گزرے، ہم نے موجوں کی طرح آنے والے ڈاکوؤں کے ناک میں نیل ڈال دی۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہر بار ہمارا جہاز بچ کر نکلا، لیکن ہم نے ان مشکلات کا سامنا اپنے گھر کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کیا۔ آج ہم جس سفر پر روانہ ہو رہے ہیں اس سے کوئی رقم نہیں ملے گی۔ میرا مقصد ان ڈاکوؤں کو ان کی حد یاد دلانا ہے۔ خاندان اور مشکل میرے ہیں، میں آپ لوگوں میں سے کسی کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا۔ اللہ گواہ ہے میں کسی سے ناراض نہیں ہوں۔ یہ سن کر ایک سپاہی کہتا ہے ہم جانتے ہیں آپ ہم سے ناراض نہیں ہیں، لیکن ہم آپ سے ناراض ہیں رئیس، آپ کیوں اپنی پریشانی ہم سے چھپا رہے ہیں؟ وہیں کھڑا دوسرا سپاہی کہتا ہے میں نے یہ زخم امیر ہونے کی چاہت میں نہیں کھائے رئیس، مجھے زخمی حسن ایسے ہی نہیں کہا جاتا۔ مسکت بھائی نے درست فرمایا، ہم ہر سفر میں آپ کے ہم سفر رہے، ہر سفر پر ہم آپ کے لیے گئے، رقم کے لیے نہیں۔ اس کے بعد ایک اور شخص کہتا ہے آپ ہمیں راستہ دکھائیں گے اور ہم آپ کے ساتھ چلیں گے۔ وہیں کھڑا دوسرا شخص کہتا ہے بھائی لوگ مجھے مذاق سے بلبل کہتے ہیں، مجھے زیادہ باتیں کرنا پسند نہیں ہے، میں بس آپ سے یہی کہوں گا کہ اگر آپ ہمیں نہ کہیں ہم پھر بھی آپ کے ساتھ چلیں گے۔ جس کے بعد بابا عروج ان سے کہتا ہے اللہ ہماری جہازوں کو فائدہ مند اور ہماری تلواروں کو ذوالفقار جیسی کاٹ عطا فرمائے۔ اسی دوران کلچ بے اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں پر پہنچ جاتے ہیں۔ جس کے بعد کلچ بے بابا عروج سے کہتے ہیں سنا ہے کہ ظالم کے خلاف تلوار کھینچنے جا رہے ہو، ہم آپ کے فوجی بن کر آپ کے ساتھ شامل ہونے آئے ہیں۔ یہ سن کر بابا عروج کہتا ہے بس آپ کی دعائیں چاہیے، آپ جیسے غازی کی دعا ہمارے لیے تیز تلوار اور مضبوط ترین ڈھال ثابت ہوگی۔ جس کے جواب میں کلچ بے کہتے ہیں سلامتی کے ساتھ جاؤ، جہاد مبارک ہو۔ اس کے بعد وہ سب آ کر اپنی کشتی میں سوار ہو جاتے ہیں۔ وہیں کشتی چلانے والوں میں ایک شخص نے اپنا چہرہ چھپایا ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ یہاں قاصد پیترو کا خط آ کر ایک شخص کو دیتا ہے اور وہ شخص اس خط کو نکال کر پڑھنے لگ جاتا ہے۔ پڑھنے کے بعد وہ دوبارہ اس خط کو بند کر دیتا ہے اور اس پر مہر لگا کر اسے واپس دے دیتا ہے۔ ناظرین یہ شخص وہی درویش ہوتا ہے جسے ڈرامے کے آغاز میں دکھایا گیا تھا۔ یہاں خضر نیکو کو اپنے بچپن کا ایک واقعہ سنا رہا ہوتا ہے جب خضر، عروج اور الیاس بارش کی وجہ سے ایک غار میں چھپ گئے تھے۔ چونکہ رات کا وقت ہو گیا تھا اور بارش بھی تیز ہو رہی تھی جس کی وجہ سے وہ اسی غار میں پھنس گئے تھے اور عروج کو چوٹ لگنے کی وجہ سے وہ زخمی ہو گیا تھا۔ عروج کہتا ہے ہمیں جلدی گھر جانا چاہیے، جس کے جواب میں خضر کہتا ہے ہم گم ہو گئے ہیں آغا، راستہ تلاش کرنے میں کافی وقت لگے گا، بارش رکے گی تب ہی ہم جا پائیں گے اور آپ اس حالت میں چل بھی نہیں سکتے۔ اسی دوران اسحاق انہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں پر پہنچ جاتا ہے جسے دیکھ کر وہ تینوں خوش ہو جاتے ہیں۔ جس کے بعد الیاس اس سے کہتا ہے مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا آغا، ہمارے اوپر سے کالے پرندے گزرے جو بہت شور مچا رہے تھے، مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ یہ سن کر اسحاق کہتا ہے چلو کوئی بات نہیں، میں آ گیا ہوں نا، اب پرسکون ہو جاؤ۔ اس کے بعد اسحاق تینوں سے کہتا ہے بھائی بھائی کو مشکلات میں تنہا نہیں چھوڑتا۔ اس خیال کے بعد الیاس یہاں اداس کھڑا ہوتا ہے۔ اسی دوران اس کے پاس بابا عروج جاتا ہے اور کہتا ہے اسحاق آغا نے کبھی ہمیں مشکلات میں تنہا نہیں چھوڑا، ہم بھی انہیں تنہا نہیں چھوڑیں گے الیاس۔ یہاں ایزابیل کا والد ایزابیل سے کہتا ہے تم نے عروج کو ہمارا جہاز دیا، یعنی اونیتا کا جہاز دیا، تاکہ وہ لٹیروں کے ساتھ جا کر شکار کھیلے۔ جس کے جواب میں ایزابیل کہتی ہے عروج نے پوسیڈن کے بھائی کو ہمارے لیے قتل کیا، وہ سب اس نے اونیتا کی جانب سے دی گئی ذمہ داری کو پوری کرنے کے لیے کیا۔ یہ سن کر اس کا والد کہتا ہے تم نے اس پاگل کو اونیتا کا جہاز دیا ہے، وہ ہم سے اس کا حساب لے گا۔ جس کے جواب میں ایزابیل کہتی ہے اونیتا کی طاقت کے سامنے پوسیڈن ہے ہی کیا؟ جس کے جواب میں اس کا والد کہتا ہے تم نے درست کہا، ہمارا یہ خفیہ تنظیم یعنی اونیتا بڑی ہے، پوسیڈن اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، مگر ہم بھی اس کے سامنے کچھ نہیں ہیں۔ قاہرہ، حلب، حتیٰ کہ قسطنطنیہ کے لوگ بھی اس میں شامل ہیں۔
اتنی بڑی سلطنت عثمانیہ کو جھکانے والے لوگ تمہیں لگتا ہے ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے؟ یہ لوگ سالوں سے سمندر میں حکومت کر رہے ہیں، کیا تم بھول گئی ہو کہ اس تنظیم میں شامل ہونے کے لیے ہم نے کتنی قربانیاں دی؟ جس کے جواب میں ایزابیل کہتی ہے میں نہیں بھولی، ان کو راضی کرنے کے لیے میں اپنے بھائی کی قربانی نہیں بھولی، اور وقت آنے پر آپ مجھے بھی قربان کر دیں گے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ یہاں کمانڈر کو تلاشی کے دوران جنگل میں ایک بوتل مل جاتی ہے جس میں جوانی نے زینب کو دوا دی تھی۔ یہ دیکھ کر وہ کمانڈر کہتا ہے اچھا تو جوانی نے ان کی مدد کی۔ یہاں اسکندریہ میں پیترو ایک بچے سے پوچھتا ہے میں یہاں ایوب کو تلاش کرنے آیا ہوں، جس کے جواب میں وہ بچہ کہتا ہے کیا آپ میرے بابا کو جانتے ہیں؟ جس کے جواب میں پیترو کہتا ہے میں کئی سال پہلے تمہارے بابا سے ملا تھا، اب مجھے یقین ہے کہ وہ مجھے دیکھ کر حیران رہ جائے گا۔ یہ سن کر وہ بچہ کہتا ہے میرے بابا شام تک واپس آ جائیں گے، جس کے جواب میں پیترو کہتا ہے ٹھیک ہے، مجھے بھی کوئی جلدی نہیں، انتظار کر لیتا ہوں۔ آخر میں پیترو اس سے کہتا ہے کیا میں تمہارے ساتھ تلوار بازی کی مشق کر سکتا ہوں؟ جس کے بعد پیترو اس بچے کو تلوار بازی سکھاتا ہے۔ یہاں سپاہی آ کر جوانی کو پکڑ لیتے ہیں۔ یہ دیکھ کر جوانی کہتا ہے چھوڑ دو، کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ یہ سن کر کمانڈر اسے وہ شیشی دکھاتا ہے۔ یہ دیکھ کر جوانی کہتا ہے میں نے غداری نہیں کی، میں وضاحت دے سکتا ہوں۔ جس کے جواب میں کمانڈر کہتا ہے اس چیز کی کوئی وضاحت نہیں جوانی، تمہیں جناب پیترو سے غداری کا حساب دینا ہوگا، ایک کر کے تم سب کچھ بتاؤ گے۔ یہاں وہ بیمار بچہ صحت یاب ہو جاتا ہے، جسے دیکھ کر زینب بہت خوش ہو رہی ہوتی ہے۔ جس کے بعد وہ بچہ کہتا ہے مجھے بھوک لگی ہے۔ زینب کہتی ہے میں تمہارے لیے ابھی کچھ تیار کرتی ہوں۔ جس کے بعد وہ باورچی خانے میں آ کر کھانا تیار کرنے لگتی ہے، جہاں پر لینا دوبارہ اس سے خضر کے بارے میں پوچھنے لگتی ہے۔ جس کے جواب میں زینب کہتی ہے ابھی اس بات کو چھوڑو، میری قسمت میں یتیم خانہ ہے۔ یہاں خضر نیکو سے کہتا ہے ہمیں عروج آغا اور الیاس سے پہلے وہاں پر پہنچنا ہوگا۔ یہ سن کر نیکو کہتا ہے کیا تمہیں پتا ہے انہیں خبر مل چکی ہوگی؟ خضر کہتا ہے بالکل معلوم ہو گیا ہوگا ان کو۔ جس کے جواب میں نیکو کہتا ہے تو کیا ان کے ساتھ مل کر مقابلہ کرنا بہتر نہیں ہوگا؟ ہم ان کے پہنچنے سے پہلے کیوں مقابلہ کر رہے ہیں؟ جس کے جواب میں خضر کہتا ہے ہمیں ان سے پہلے وہاں پہنچنا ہوگا تاکہ انہوں نے جو جال بچھایا ہے اسے تباہ کر سکیں۔ میرے بھائیوں کا غصہ ایک آگ کی طرح ہے جو کسی بھی چٹان کو جلا کر راکھ کر سکتا ہے، لیکن ہم ان سے پہلے وہاں پر جائیں گے نیکو، تاکہ وہ آگ کے گولے میرے بھائیوں کے سامنے آ کر انہیں نابینا نہ کر دے۔ جس کے جواب میں نیکو کہتا ہے دعا ہے کہ یہ ہوا ایسے ہی چلتی رہے تاکہ ہم بابا عروج کے طوفان سے پہلے وہاں پر پہنچ جائیں۔ یہاں الیاس عروج کے پاس آ کر کہتا ہے خضر آغا کے بارے میں کوئی خبر نہیں آئی، اگر انہیں کچھ ہو گیا تو؟ جس کے جواب میں عروج کہتا ہے اگر اسے کچھ ہوتا تو ہمیں معلوم ہو جاتا، بہتر یہی ہے کہ ہم اسے اس مصیبت سے دور رکھیں۔ تم تو جانتے ہو کہ وہ اس طرح کے معاملات پسند نہیں کرتا، پہلے ہم انتقام لیں گے پھر خضر سے ملیں گے۔ یہاں سپاہی جوانی پر کوڑے برسا رہے ہوتے ہیں۔ جوانی کہتا ہے میں اس شخص کو نہیں جانتا، میں نے تو اسے دیکھا بھی نہیں۔ جس کے جواب میں کمانڈر کہتا ہے تمہاری دوائی کی شیشی ہمیں پہاڑی پر ملی، چاہے تم اس شخص کو نہیں جانتے ہو لیکن اس عورت کے ساتھ تمہارا کوئی تعلق ہے، اسے پہلے بھی تمہارے ساتھ دیکھا گیا تھا۔ جوانی کہتا ہے وہ میرے پاس محض دوائی لینے آئی تھی، میں پیترو صاحب کے ساتھ کبھی غداری نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد وہ کمانڈر دوبارہ اس پر کوڑے برسانے لگتا ہے جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ یہاں ایوب اس جگہ پر پہنچ جاتا ہے جہاں پر پیترو پہلے سے موجود ہوتا ہے۔ اسے دیکھتے ہی پیترو اس بچے کی گردن پر تلوار رکھ دیتا ہے۔ پیترو کہتا ہے میں تمہیں اس بار بھاگنے نہیں دوں گا، اب تمہارا کھیل ختم ہو چکا ہے، اگر تم نے کوئی بھی ہوشیاری کی تو تمہارے بچے کا سر قلم کر دوں گا۔ میں تم سے صرف ایک مرتبہ پوچھوں گا، اگر تم نے جواب دیا تو میں یہاں سے چلا جاؤں گا اور تم باپ بیٹے اپنی زندگی جاری رکھنا۔ مجھے بتاؤ کتاب کہاں ہے؟ ایوب کہتا ہے میں نہیں جانتا تم کس کتاب کے بارے میں بات کر رہے ہو۔ جس کے جواب میں پیترو کہتا ہے میرے صبر کا امتحان نہیں لو، حمزہ چھوٹا ہے لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ میں اس کے لیے بہت سے سر قلم کر چکا ہوں۔ اسی دوران ایوب کہتا ہے رک جاؤ۔ یہاں وہ نقاب پوش ایک خنجر نکالتا ہے۔ اسی دوران الیاس اس کی گردن پر چھری رکھ دیتا ہے اور اس کا نقاب اتارتا ہے تو یہ وہی غلام ہوتا ہے جسے عروج نے معاف کر دیا تھا۔ غلام کہتا ہے میں تم لوگوں کے ساتھ آنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر الیاس کہتا ہے اس پر بھروسہ نہیں کرو آغا، یہ ہمارے ساتھ کھیل کھیل رہا ہے۔ عروج کہتا ہے اسے بولنے دو۔ جس کے بعد وہ غلام کہتا ہے مجھے زبردستی اپنے گھر والوں اور وطن سے دور کیا گیا، مجھے غلام بنا کر زنجیر ڈال دیے گئے، وہ لوگ ہم سے کام لیتے تھے جیسے کہ ہم گھوڑے ہوں، مجھ سے گھٹیا سے گھٹیا کام کروایا گیا، میں نے اپنے گھر والوں کو بھی کھو دیا، مجھے معلوم نہیں کہ اب وہ کہاں ہیں۔ آپ نے میرا مقابلہ کیا اور مجھے مارا نہیں، آپ بڑی بہادری سے لڑے۔ جس دن سے مجھے غلام بنایا گیا اس دن سے آج تک
مجھے کسی نے عام انسان نہیں سمجھا سوائے آپ کے، آپ نے میری جان بخش دی۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے عروج، الیاس کہتا ہے عروج نہیں، بابا عروج۔ بابا عروج، میں بھی آپ کے ساتھیوں میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد عروج اسے خنجر واپس دیتا ہے اور کہتا ہے ٹھیک ہے۔ ناظرین محترم، یہاں پر یہ ایپیسوڈ ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو